نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں۔ ہم اپنی ظاہری احکامات میں بھی اور اپنی باطنی کیفیات میں اللہ کے حکموں کے پابند ہیں۔ باطنی کیفیات میں سے بعض کیفیات ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں اور ایسی ناپسندیدہ جو حرام درجے کی ہیں۔ ان میں سے ایک کیفیت حسد ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے، انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے دل میں جلن اور کڑھن پیدا ہو اور یہ جذبہ پیدا ہو کہ کسی طرح اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ اس بات کو تھوڑی اگر وضاحت کر دی جائے، انسان کسی کے کاروبار کو اچھا چلتا ہوا دیکھتا ہے، کسی کے اچھے گھر کو دیکھتا ہے، اچھی سواری کو دیکھتا ہے، یا اس کے بچوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اچھا پڑھ لکھ گئے ہیں، ان کی شادیاں اچھی جگہ ہو گئی ہیں، یا ان کو عہدہ مل گیا، یا کسی کو عہدے میں ترقی مل گئی، تو بندے کو دیکھ کر حسد ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ نعمت اس کو کیوں ملی۔ یاد رہے کہ یہ حرام درجے کی چیز ہے۔ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ حاسد در حقیقت اپنی حسد کی وجہ سے اللہ کی تقدیر سے شکوہ کر رہا ہے۔ وہ نعمتیں جو اللہ نے تقسیم کی ہیں، کیونکہ سب کو نعمتیں دینے والے اللہ ہیں، سب کو عطا کرنے والے اللہ ہیں۔ وہ اپنی مشیت کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق جس کو جو جتنا وہ دیتے ہیں۔ جب حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر در حقیقت اعتراض کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس کو کیوں دی، یہ اس نعمت کا حقدار نہیں تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ وہ لوگ کہ لوگوں سے وہ لوگ حسد کرتے ہیں ان نعمتوں پر، ان فضیلتوں پر جو اللہ نے ان کو عطا کر رکھی ہیں۔ تو یہ تقسیم رب کی ہے، تو حاسد در حقیقت اپنے اس جذبے سے رب کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، لہذا یہ جذبہ اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ اور حرام درجہ ہے۔ اور یاد رہے، آسمانوں پر سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا، شیطان نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے، اور زمین پر بھی پہلا گناہ حسد ہی کا ہوا کہ قابیل نے حابیل سے حسد کیا۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے کہ جس جگہ آپس میں محبت ہو وہاں حسد نہیں ہوتا۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت ہوتی ہے، تو اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے، حسد نہیں ہوتا ان کو۔ اولاد بچوں کو اچھا، ماں باپ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا پڑھ رہے ہیں، ڈگری لے کے آ رہے ہیں اور امتحانات میں اچھے نمبر لے رہے ہیں، تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، حسد نہیں ہوتا۔ تو یاد رہے، جس جگہ باہم آپس میں محبت ہو وہاں حسد نہیں ہوتا۔ اچھا، حسد سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ دو بھائیوں کے درمیان حسد، بہن بھائیوں کے درمیان حسد، اور اتنی شدت یہ حسد اختیار کرتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی جان لینے پر آ جاتا ہے۔ ایک بھائی کے بچے اچھا پڑھ گئے، اچھی جابز لگ گئیں، ان کی شادیاں اچھی ہو گئیں، اب دوسرا بھائی اس کو برداشت نہیں کر پا رہا اور ان کو تکلیف پہنچانے کی در پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ صورت کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا گیا۔ آپ صورت کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، تو میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا کہ ان میں سے زیادہ حسین کون ہے، تو پھر مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کی چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس جگہ سے گزر جاتے تھے وہ راستہ خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ کا علم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ آپ کے بدن مبارک میں خوشبو رکھی تھی۔ تو صورت کے اعتبار سے بھی کامل اور سیرت کے اعتبار سے بھی کامل، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا گیا۔ اور حسد کی بنا پر غزوہ خیبر سے واپسی پر ایک زینب نامی خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کے کھلایا، اور اس خاتون جو یہودیہ تھی
اس نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں کون سا حصہ پسند ہے؟ تو لوگوں نے کہا شانے کا پسند ہے، تو اس نے شانے کے گوشت میں زیادہ زہر ملایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ضیافت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک لقمہ لیا اور چبایا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ گوشت نے خود کہا، بعض روایات میں آتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اطلاع کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا تو نے اس میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ملایا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں ملایا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ کو خبر کر دی جائے گی، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو ہم آپ سے راحت پا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کی بنا پر جادو کیا گیا، اور یہ جادو کرنے والا لبید بن عاصم ہے۔ سورۃ الفلق میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے شان نزول میں یہ بات لکھی ہے، لبید بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ یہ یہودی منافق تھا اور ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر باش رہنے والا آدمی تھا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک چھوٹا بچہ خدمت کے لیے آیا جایا کرتا تھا، اس کو بہلا پھسلا کر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی منگوائی، کچھ دندانے منگوائے، پھر اس شخص نے ایک تانت کے اندر 11 گرہ لگائیں، ہر گرہ کے اندر ایک سوئی رکھی، اور اس نے اپنی بچیوں سے کہا کہ اس کے اوپر تم جادو پڑھ کر منتر پڑھ کے دم کرو۔ اس کی بچیوں نے اس کے اوپر پھونکا اور اس نے ایک جو ہے کھجور کے غلاف کے اندر اس کو لپیٹ کے بئر ذروان نامی کنویں کے ایک پتھر کے نیچے جا کر اس کو رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ظاہر ہو گئے، اور جادو کے اثرات کی شدت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کچھ امور سے متعلق باتیں بھول جاتے تھے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہوتا تھا اور تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے یہ نہیں کیا۔ کسی زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوتے تھے تو ذہن میں یہ بات رہتی تھی کہ میں ان کے ہاں نہیں گیا۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جادو کی سب سے سخت صورت ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی کوئی بات نہیں بھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 ماہ یہ کیفیت رہی۔ پھر آپ نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آپ کے سرہانے کھڑا ہے، ایک فرشتہ آپ کے پاؤں کی جانب کھڑا ہے۔ سرہانے والا پاؤں والے سے پوچھتا ہے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ ان کو جواب دیتا ہے کہ ان پر سحر کیا گیا ہے، اور سحر بھی لبید بن عاصم نے کیا ہے، اور فلاں کنویں کے پتھر کے نیچے وہ رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سحر نکلوایا، اور یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی، 2 سورتیں اور 11 آیات ہیں۔ اس نے 11 ہی گرے لگائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت تلاوت فرماتے گئے اور گرے کھلتی چلی گئیں، اور جیسے ساری گرے کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو گئے کہ جیسے پہلے کسی نے باندھا ہوا ہو۔ یہاں پر بعض لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے، اس کا بھی جواب ہو جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک نبی پر سحر کیسے ہو سکتا ہے، ایک نبی پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رہے کہ جادو بھی ایک طبعی اثر کا نام ہے۔ جیسے سردی ہو تو سردی لگتی ہے، نبی علیہ السلام کو بھی لگے گی، گرمی ہو تو گرمی لگتی ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کو بھی لگتی ہے۔ اسی طرح جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار ہوا تو خود کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھنس گئیں غزوہ احد کے مقام پر، اور ایک جو ہے شقی انسان نے پتھر مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو کسی چیز کا طبعی اثر نبی پر ہونا نبوت کے منافی نہیں ہے، تو جادو بھی ایک طبعی اثر ہے۔ بلکہ اگر آپ قرآن کا ایک واقعہ اگر سماعت فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میدان میں تھے اور جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی، تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آئی، اور اس وقت جتنے لوگ اس میدان میں موجود تھے ان کے خیال میں بھی یہ بات آئی کہ لاٹھیاں حرکت کر رہی ہیں، حالانکہ لاٹھیاں حرکت نہیں کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں، لیکن ان کے خیالات کے اوپر جادوگروں نے اپنا اثر ڈالا، جس کی وجہ سے ان کو لاٹھیاں حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ تو ایک نبی پر جادو ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق۔ اس کا ترجمے سے پہلے چند باتیں اور میں عرض کرتا چلوں، یاد رکھیے گا۔ اپنے خاندانوں کو بناتے وقت، تربیت کرتے وقت ان جذبوں کا خوب خیال رکھنا ہے کہ میرے بچوں کے اندر، میری اولاد کے اندر، چھوٹے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، چھوٹے بچے، ان کے اندر حسد کی فضا اور جذبے نہ پیدا ہوں۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایک گھر کا سربراہ اپنی اولاد کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتا ہے۔ جس جگہ یکساں برتاؤ نہیں ہوگا وہاں حسد کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور آج بھی، اور بلکہ اگر ایک واقعہ اور ذہن میں رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا
کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کے والد صاحب سمجھ گئے کہ نبوت میرے اس بیٹے کو اللہ پاک نبوت سے نوازیں گے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا. لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، کسی طرح بات بھائیوں تک پہنچ گئی، اور پھر انہوں نے جو حسد کیا اپنے بھائی سے، اور کیسا حسد کیا کہ کنویں میں جا کر ڈالا. اس لیے آج ہمیں اپنے گھر کے اندر رویوں کا ایسا رکھنا ہے کہ جس میں برتاؤ یکساں رہے، تاکہ حسد کی جذبے نہ پیدا ہوں. آج ہمیں تعریف کرتے وقت بھی کتنی احتیاط کرنی ہوگی. ایک بیٹے کی زیادہ تعریف کر دی، ایک کی نہیں کی، حسد کے جذبات پیدا ہو جائیں گے. بلکہ ہمیں کتنے احتیاطی جو ہے رویے اختیار کرنے ہوں گے. جیسے ایک نئی دلہن گھر میں آتی ہے تو پہلی دفعہ جب کھانا بناتی ہے تو بسا اوقات سسر تعریف کر دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہو نے اچھا کھانا بنایا، تو پاس بیٹھی ہوئی پھر ان کی اہلیہ کیا کہتی ہیں کہ میں تو آپ کو 25 سال سے زہر بنا کر ہی کھلا رہی تھی نا. اس لیے ہمیں تعریف کرتے وقت بھی بہت محتاط رویوں کو اختیار کرنا ہے. یاد رہے کہ جب انسان حسد کرتا ہے کسی سے تو حسد کے نتیجے میں انسان شماتت تک جا پہنچتا ہے. کہ جب اپنے جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا اس کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، اس کو مالی نقصان پہنچتا ہے، تو حسد کرنے والے کو خوشی ہوتی ہے. اس کو شماتت کہتے ہیں، اور اس کی اتنی سخت سزا ہے شماتت کی. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو نقصان میں دیکھ کر خوش ہو، روایت کا مفہوم ہے، یا اس کی کسی بیماری میں اس کو دیکھ کر خوش ہو، تو حدیث میں آتا ہے فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دیں گے اور تجھے اس میں ضرور مبتلا کریں گے. اس لیے اپنے جذبوں کو پاک رکھنا ہے، حسد سے اپنے جذبوں کو بچانا ہے. اور حسد کا جو علاج ہے کہ انسان اپنے جذبوں کی حفاظت کیسے کرے، اس کا ہم علاج کیسے کریں، تو یاد رہے کہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ نگاہ اللہ کی ذات کی طرف جائے. یہ دینے والے اللہ ہیں، یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو نعمتیں دے رکھی ہیں اس پر تمنا نہ کیا کرو. اور دوسری بات جو ہے وہ جس شخص سے حسد ہو اس کے حق، جس کا حسد دل میں آئے اس کے حق میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور ترقی عطا فرمائے. تو دل پر آ رہے تو چلیں گے، لیکن انشاءاللہ تربیت ہو جائے گی. اور اگر اس کو جو خوشی ملی ہے اس پر خوشی کے موقع پر اس کو مبارکباد دینا، یہ بھی حسد کا علاج ہے. اچھا، یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان میں رکھا ہے. انسان کو کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس کو دل میں دکھ اور رنج ہوتا ہے. اپنے دوست کے امتحانات میں نمبر اچھے آ گئے، اس پر بھی رنج ہوتا ہے. لیکن انسان اس جذبے کو تھوڑا سا تبدیل کر لے، انشاءاللہ یہ تبدیلی عبادت بن جائے گی. انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے، اس کے دل میں رنج ہو، تو ایک بات یاد رکھے کہ یہ انسان اس رنج کا اظہار زبان سے بالکل نہ کرے، اپنی زبان کو بند رکھے. انشاءاللہ اس رنج پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائیں گے. اچھا، کسی کے پاس نعمت دیکھے تو فوراً ہاتھ اٹھائے یا دل میں اللہ سے مانگ لے کہ اے اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما. اگر انسان یہ دعا کرتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ جل شانہ قادر ہے کہ جو اس نے مانگا اس کو بھی عطا فرما دیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ اس کا نعمل بدل عطا فرمائیں گے، کوئی اور نعمت عطا فرما دیں گے. جو آپ نے مانگی ہے اس کے علاوہ کوئی اور نعمت مل جائے گی، یا اللہ تعالیٰ کوئی گناہ معاف فرما دیں گے، یا اللہ تعالیٰ جو دعا آپ نے اس موقع پر کی ہے اللہ اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیں گے اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرما دیں گے. اس لیے نعمت دیکھتے ہی کسی کے پاس فوراً اللہ سے مانگ لینا چاہیے کہ اے اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما. اس مانگنے پر اللہ خوش ہوتے ہیں. اب میں سورہ کا ترجمہ آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں. سورۃ الفلق کا ترجمہ یہ ہے، قل اعوذ برب الفلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں صبح کی رب کی پناہ مانگتا ہوں. صبح کے رب کی، کہ وہ رب جو رات کے اندھیروں کو دور کر کے صبح کو نمودار کرتا ہے، وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ اللہ تمام دکھوں کو ختم کر دے اور راحتوں کو پیدا کر دے. من شر ما خلق. اچھا، ایک بات یہاں مفسرین نے بڑی عجیب لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یاد رہے یہ بات کہ دنیا آخرت کے نفع نقصان کے مالک اللہ ہیں. کوئی بھی چیز
اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ برابر نقصان نہیں دے سکتی۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ سے پناہ مانگنی ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ تو من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب اندھیرا سمٹ آئے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو چونکہ لبید بن عاصم کی لڑکیوں نے جادو کیا تھا، اس لیے یہاں پر یہ الفاظ لائے گئے کہ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حاسد کی حسد سے، ہر حاسد کی حسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان حسد کے اندر اتنا گر جاتا ہے کہ انسان اپنے ایمان کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ یہ ایسا خبیث جذبہ ہے کہ انسان اس جذبے کی وجہ سے جادو کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ لبید بن عاصم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، تو آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو اس شخص نے 3 دینار لیے تھے یہودیوں سے، اور 3 دینار لے کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے۔ اچھا لبید، یہ جو ایک بات ذہن میں یہ رہے کہ انسان جب جادو کرتا ہے اس کا وبال کتنا سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کا ارشاد اگر آپ کے سامنے ہو کہ جب جو فرشتے بابل میں اترے تھے، ہاروت اور ماروت، لوگ ان سے جادو سیکھنے آتے تھے تو ایک بات یہی کہتے تھے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ اس کے بارے میں مفسرین نے واضح لکھا ہے کہ جب انسان جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے تو یہ عملی اعتبار سے یا اعتقادی اعتبار سے کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے حفاظت مانگی جائے کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے، کہیں وہ بھی ہم سے رخصت نہ ہو جائے۔ اچھا، ان صورتوں کے بارے میں جب یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی اور جادو کا اثر اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا، تو پھر ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ ان کو پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ اور آخری وقت میں جب بیماری کی شدت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت نہیں فرما سکتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان صورتوں کی تلاوت کی اور آپ کے ہاتھوں پر وہ دم فرماتی اور پھر آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر آپ کے سارے جسم پر پھیر دیتی کہ جو برکت آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ میرے ہاتھوں میں نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رہے، صاحب قرآن کو تو ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن ہم اس کو ضرورت نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حاجت تھی کہ آپ نے ساری زندگی ان 3 صورتوں کی تلاوت کی ہے اور اپنے بدن پر دم کیا ہے، لیکن آج ہم اس کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ صورتیں اتنی اہم ہیں کہ ان کی اہمیت ہمارے کھانے پینے سے، لباس سے، یہاں تک کہ سانس سے بھی ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایسی صورتیں ہیں کہ لوگوں کی تمام لوگ ان صورتوں کے محتاج ہیں، کوئی بھی انسان ان سے مستغنی نہیں رہ سکتا۔ اگر ان صورتوں کا اہتمام ہمارے گھروں میں ہو اور صبح شام پڑھنے کا اہتمام ہو اور گھر کے بچوں کے اندر بھی اس کا اہتمام ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری جادو سے بھی حفاظت فرمائیں گے اور حسد سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔